مرن تو بعد وی حاکم ایو دل دی تمنا ہے، مرن تو بعد وی حاکم یا دل دی تمنا ہے، جنا لئی مر کے آیا جنا لئی مر کے آیا لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے آپ نے آنا جدے موٹھے کملی کالی، جنا لئی مر کے آیا جنا لئی مر کے آیا او بچ ملنے قبر آ۔ کیونکہ دو طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے علماء نے لکھا اس حدیث پر جو شرح کی نا، ایک ہوتا ہے کہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور حضور کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ کیا کروایا جاتا ہے حضور کا؟ وہاں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ادھر پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور آقا اپنا دیدار دے دیتے ہیں، آقا اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار تو دیدار ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے عاشق ہوتے ہیں حضور چل کر خود تشریف لاتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عاشقوں کی جان امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ جب آپ کے وصال کا وقت تھا تو اپنے دوستوں کو بلایا، فرمانے لگے میری قبر ذرا گہری کھودنا، قبر ذرا گہری کھودنا جس میں میں کھڑا ہو سکوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ تو مفتی اعظم ہیں، ہاں جی عالم اسلام کے عظیم مفتی ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ گہرائی جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے، چوڑائی اتنی ہوتی ہے، لمبائی اس کے حساب سے ہوتی ہے، تو آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ عشق کے قانون الگ ہوتے ہیں، عشق کے قانون الگ ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے میری قبر جو ہے اتنی گہری کھودنا، جب میرے آقا آئیں، تاجدار کائنات آئیں، ختم رسول آئیں تو میں کھڑا ہو جاؤں اور کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں عرض کروں یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے وہ کہتے تھے ابھی جو پڑھا گیا آج لے ان کی پناہ، بولو بھائی آج لے، پیچھے ہو جائے بیٹے، آج لے ان کی پناہ، ارے آج مدد مانگ ان سے۔ وہاں تو سارے مان جائیں گے، انہیں پتہ ہے اور کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے۔ تو یہ بات ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک یہ ہے کہ پردہ یہ اب آپ پر ہے، صرف پردہ ہٹوانا چاہتے ہیں یا حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب آخری وقت آئے تو پھر ایک صدا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا ذرا دھوم سے نکلے، ذرا دھوم سے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ تو یاد رکھ لیں یہ حضور سے جو آپ وفا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تاجدار کائنات سے، اس کا صلہ اس دن ملنا ہے، دنیا میں ملتا ہی رہتا ہے کہ یہ ایسے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے حضور کو کتنی بار دیکھا ہے؟ کتنی بار دیکھا؟ فرمانے لگے تو کتنی بار پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتا حضور ذرا اطمینان مل جائے گا، ہاں جی کتنی بار؟ آپ فرماتے ادھر آنکھیں بند کرتا ہوں سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے، سرکار کا دیدار۔ فرماتے تو سرکار کے دیدار کی بات کرتا ہے، اگر کوئی وفا کرے کیا کرے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر کوئی وفا کرے کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں پھر اللہ بھی انعام دیتا ہے. حضرت سلطان باہو نے سے پوچھا گیا حضور اللہ کیا انعام دیتا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دیدار مانگا تھا. ربی ارنی انظر الیک، کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آواز کیا آئی تھی؟ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. تو اس نے عرض کی باری تعالیٰ میں دیکھ نہیں سکتا یا تو دکھا نہیں سکتا؟ اس نے کہا نہیں میں تو قادر ہوں، میں دکھا سکتا ہوں، لیکن ایک ہی وجود مسعود ہے جس کو دکھانا ہے. جس کو؟ انہوں نے کہا تب تو الیک، باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں ادھر حضور کے غلاموں کا حال ہے کہ جب تعلق حضور سے جڑ جاتا ہے، جب تاجدار کائنات کا بندہ غلام بن جاتا ہے تو اللہ دیدار دیتا ہے. فرمایا ہر روز اللہ دیدار عطا کرتا ہے، وہ آنکھیں عطا کرتا ہے جس سے دیدار ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا، لیکن عاشق حضور کے ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں. وہ اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق ہر ایک کو اپنا جلوہ عطا کرتا ہے. تو میں نے یہ آپ کو بتانا چاہا کہ جو عاشق ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے حضور خود آتے ہیں. کون آتے ہیں جی؟ بولے ذرا کون آتے ہیں؟ مرن تو بعد وی حاکم یا دل دی تمنا ہے جنا لئی مر کے آیا ہاں جینا. مرا گیا انہاں واسطے تو پھر نا ہم کرتے کچھ نہیں ہے. اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے چلو توفیق دی ہوئی ہے ذکر میں بیٹھ جاتے، لیکن کچھ کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا اپنی زندگی. حضور کا غلام بننا پڑے گا. حضور کے غلام سچ بولتے ہیں، پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھتے ہیں. رات پوے تے بے دردان دی، بے دردان نو نیند پیاری آوے، درد مندان نو یاد سجن دی ستیان جگاوے. وہ رات کو سوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پر انہیں محبوب کا عشق سونے نہیں دیتا. سونے وہ پھر اٹھ پڑھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. اگر ایسی زندگی بن جائے تو پھر یہ مقام ملتا ہے کہ جناح لئی مر، پڑھیو، جناح لئی مر کے آیا ہاں او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ مقرر وقت جو دیا ہے اپنے چودھری عباس صاحب نے، اللہ پاک نے صحت دے، اور چودھری اجاز صاحب، جتنے بھائی ہیں، چودھری مزمل صاحب اور چودھری ہمارے محترم الیاس صاحب، اللہ پاک سب پر مہربانیاں کرے. ان کے والد گرامی بھی یقین کریں جب وہ بیمار تھے نا اور باہر پروگرام ہوتا یا ادھر وہ سالانہ پروگرام ایک ہوا تھا، حالانکہ وہ اٹھنا جو تھا بڑی مشکل تھا، لیکن اٹھ کر کھڑے ہو کر قریب آتے اور قریب آ کر حضور کا عشق بتاتے. ایسے تھے. اور یاد رکھ لیں یہ ہر بات چیز جو ہے ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی الگ ہوتی ہے. جتنی کوئی محبت کرتا ہے اتنی حضور محبت کرتے. تو میں صرف ایک دو باتیں اس پر عرض کروں گا، انشاءاللہ وقت مقرر پر دعا کر دیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تیرے رب کا حکم ہے. کیا ہے بھائی؟ بولو نا. یہ تمہارے اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ہمارا نہیں بات کی، اے محبوب یہ تیرے رب کا حکم ہے. رب تو سب کا ہے، لیکن جب وہ محبوب سے بات کرتا ہے نا تو کہتا ہے محبوب وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کی قسم ہے، یہ تیرے رب کا حکم ہے، یہ تیرے رب کی عطا ہے. کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. بولو بھائی عبادت صرف. کئی لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، اصل کہتے ہیں ہم شرک کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں نبی کی شان اتنی بڑھا دیتے ہیں، اتنی پتہ نہیں کیا کیا کہاں تک لے جاتے ہیں. ہم نے کہا بغلے تجھے پتہ ہی نہیں، اللہ نے محبوب کی شان کی حد ہی نہیں رکھی.
ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، اللہ جیسا اور کوئی نہیں، اور میرے محبوب محمد جیسا بھی اور کوئی نہیں۔ اس لیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ تیرے اللہ پانی تھوڑے دے دو، پانی دے دو، حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اللہ پاک فرما رہا ہے یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت ساری کس کی ہوگی؟ ایک بار ایک بکری تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اور ایک بیل تھا، گائے جو دودھ دینے والا، مادہ، کیا مادہ تھی جو حضور نے دودھ کے لیے، حضور کے خصوصی دودھ کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ جب حضور کریم آقا گھر میں تشریف فرما ہوتے تو وہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتے رہتے۔ کیا کرتے؟ دیکھتے رہتے۔ اور جب حضور باہر چلے جاتے نماز کے لیے یا غلاموں کے پاس تو وہ پیچھے سے بےتاب ہو جاتے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، توجہ کرنا، گھر میں تھے کیونکہ حضور کے سسر ہے نا، تو حضور بھی تشریف لائے، بکری جو تھی وہ چھوٹ گئی، اس کی زنجیر نکل گئی، اس کی رسی نکل گئی، تو آ کر سیدھا اس نے حضور کے قدموں پر سجدہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب توجہ کرنا سیدنا صدیق اکبر کا قول، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ بکری نہ دماغ رکھتی ہے، نہ سوچ رکھتی ہے، نہ علم رکھتی ہے، نہ ادراک رکھتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کو سجدہ کر رہی ہے۔ کیا کر رہی؟ اگر حضور مجھے بھی اجازت دے دے تو میں سجدہ کروں آپ کو۔ کس کی تمنا تھی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ آپ نے فرمایا لا تسجدو، کیا بھائی؟ سجدہ صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارے پیر و مرشد ہوتے ہیں، یقین جانیے میں خود، میرے والد گرامی پیر سید سیف علی شاہ خلیفہ ہیں، حضرت بابو جی سرکار، حضرت بابو جی سرکار پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ کے، ہم پیروں کے ماننے والے ہیں، نہ صرف ماننے والے ہیں، ہمارے تو اپنے مرید ہیں۔ یہ شہباز صاحب بیٹھے میرے گاؤں گئے، سلیم صاحب گئے، اور بھی دوست گئے، تو میں ایک بات لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی پیر کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، پیر ہوتا ہے اگر ملے تو، اگر ملے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سجدہ ہے نا صرف اللہ کو ہے۔ کس کو ہے جی؟ تعظیم کس کی ہے؟ بولو بھائی، قیام کرتے ہیں آپ؟ بولو نا، قیام کیا ہے؟ نماز میں جو قیام، یہ کیا ہے؟ فرض ہے نا، عبادت ہے۔ اور کیا جو ہے فرض ہے؟ اس کے بعد قیام کے بعد رکوع، کیا رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سجدہ۔ سجدہ آپ کسی کو تعظیماً بھی نہیں کر سکتے۔ سجدہ کس کے لیے؟ قیام، یہ ادب ہے، کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ فرمایا جب عبادت ہو تو اللہ کے لیے، سجدہ صرف، بولو ذرا، لیکن ادب، تعظیم مصطفیٰ کے لیے۔ یہ جو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، یہ قیام ہے کہ نہیں؟ بولو یہ قیام؟ تو پھر کیا یہ شرک بن جائے گا؟ آپ ترانہ پڑھتے ہیں اسکولوں میں کھڑے ہو کر، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پاک سرزمین شادماد، کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ رول ہوتا ہے جی، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ جب کوئی جہاں پر آتا، جب ہم اسکول جاتے تھے تو وہ کہتے تھے، استاد ہمارے ادب بتاتے تھے، فرماتے جہاں آواز ہے جو لیٹ ہو وہیں کھڑا ہو جائے۔ پہلے ہوتی وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا۔ جی جی، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں، ادب ہے نا، کیا ہے یہ؟ عبادت، قیام نماز میں ہو تو عبادت ہے۔ ہاں جی سنو، پھر کیا ہے؟ عبادت۔ اور جب ہم ایسے ماں آئے،
آپ تو ماں کی بات کرتے ہیں، میں بتا رہا ہوں حضور کی بیٹی آئی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا، ایسے حضور بیٹھے تھے، جب سیدہ آئی تو حضور یوں ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ یہ ادب ہے، یہ کیا ہے؟ ماں آئے تو کبھی بیٹھ کر ایسے، ماں آ گئی ہے بات کر رہی ہے، کبھی ایسے نہ ہو کہ آپ بیٹھے ہوں اور ماں کھڑی ہو، آپ بیٹھے اور باپ کھڑا ہو۔ استاد جو ہے وہ کھڑا ہو کر بات کر رہا ہے، آپ بیٹھ کے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے، فرمایا ہر ایک کا ادب کرو، لیکن تمام چیزوں سے، سب رشتوں سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کا ادب کرو۔ کس کا ادب کرو؟ صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے۔ ابھی جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر روز ایک مسئلہ ہے حاج صاحب، ہر روز ایک تو نام لیتے ہوئے تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے، اگر کسی کا نام لے دیں وہ بھی غصے، بعد اوقات سنانے کے لیے، سمجھانے کے، اگر کسی کا نام آ جاتا ہے تو وہ ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی طرح ہوتے ہیں، جب ممبر پر امام بیٹھا ہوتا ہے تو وہ استاد کی طرح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ استاد کی طرح ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ادب کس کا ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ بولنا ذرا۔ تو میں نے کہا نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں، کئی بار مسئلہ بتایا کہ جب اقامت ہو تو کھڑا کب ہونا چاہیے؟ تمام تر دوستوں کو پتا ہے؟ بولو ذرا اگر پتا ہے تو۔ نہیں، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ جب امام آئے تو تب کھڑے ہو جائیں، وہ حی علی الصلاۃ پہ آئے وہ پہلے آ جائے، لیکن جب بھی اقامت ہوتی تھی نا تو حضرت بلال کا منہ حضور کے حجرے کی طرف ہوتا تھا، ادھر سے آقا کا دروازہ کھلتا، وہ کھڑے ہو جاتے، انہیں پتہ چل جاتا، وہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضور تشریف لاتے مصلی پر تو اس وقت یہ جملے ہوتے تھے، وہ تو حبیب خدا تھے نا، کبھی نہ آگے ہوئے کبھی نہ پیچھے ہوئے، ہاں جی، کبھی ہوا آ کے پہلے بیٹھ گئے، کبھی کھڑے ہو گئے اور ایسا ہو گیا، لیکن اکثر یہ ہوتا کہ جب حی علی الصلاۃ پر آتے اور حی علی الفلاح پر آتے، یہاں پر حضور تشریف لے آتے تو تمام تر صحابہ کھڑے ہو جاتے۔ قیامت تک امام کی اپنی کوئی جو ہے کوالٹی نہیں ہوتی، یہ ساری عزت اللہ نے دی ہوئی ہے اور حضور کا صدقہ ہے۔ امام مصلی رسول پر جب ہوتا ہے تو وہ فقط امام نہیں ہوتا تمہارا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کا اکبر۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھیں، اور جب مصلی سے آ جاتا ہے تو پھر وہ امام ہوتا ہے، پھر وہ امام ہوتا ہے۔ بھئی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں، آپ کسی مفتی سے پوچھیں، آپ فتویٰ لکھ کر دے دیں بھئی کب کھڑا ہونا چاہیے۔ آج کل تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن اس کی ریزن کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ تشریف لاتے تھے صحابہ تب کھڑے ہوتے تھے، اگر رسول اللہ قد قامت الصلاۃ پہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام پھر کھڑے ہو گئے۔ لیکن اکثر ہوتا کیونکہ اللہ کے حبیب تھے، تعلیم دینی تھی، جب حی علی الصلاۃ پہ آتے تو یہ کیا ہے؟ نماز اللہ کی ہے۔ نماز کس کی؟ ادب مصطفیٰ کا ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، محبت مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ تیرے رب کا حکم ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ تو ادب کس کا رکھا ہوا؟ قرآن وَتُعَزِّرُوهُمَا وَتُوَقِّرُوهُمَا، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہا میرے مصطفیٰ کا ادب بھی کرو، تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو۔ جس مذہب میں ٹھہرے تعظیم مصطفیٰ شرک، اس مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تعظیم مصطفیٰ شرک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ تیرے رب کا حکم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر سجدہ صرف اللہ کا ہے۔ سجدہ کس کو ہے؟ آگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت سب سے پہلے، توحید سب سے پہلے، رسالت اللہ کی توحید کے بعد کیا ہے؟ رسالت۔ اس کے بعد اللہ نے جو سب سے بڑا عمل رکھا ہے، جو اس کی قربت دیتا ہے، معرفت دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں،
وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا کرنا جی؟ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ یقین جانی نماز اللہ کی ہے، آپ پڑھیں، ہزار نفل پڑھا کریں اگر ہو سکے تو۔ کیا بھائی؟ ایک طرف آپ کے 1000 نفل، ایک طرف ماں کو پانی پلانا، ایک طرف 1000 نفل، ایک طرف باپ کی خدمت کرنا، باپ کی۔ آپ اولیاء اللہ کی فہرست نکال کر دیکھیں، تذکرۃ الاولیاء کو پڑھیں، طبقات اولیاء پڑھیں، طبقات اولیاء پڑھیں، ہر کتاب اٹھا لیں۔ نماز قربت دیتی ہے کیا؟ لیکن جب اس کا پورا عروج ہوتا ہے تو پھر قربت دیتی ہے۔ اگر کوئی کمی رہ جائے تو نماز قربت والی بلکہ منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لو، ماں کی عزت اور ماں کا ادب، ادھر آپ نے ادب کیا، کیا کیا؟ ادھر آپ قبول ہو گئے، ادھر کیا ہو گئے؟ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت برخیہ بھی تھے، آصف برخیہ بھی تھے، آپ دریا پر پہنچے، کہاں پہنچے؟ آگے عبور کیا، سمندر تک چلے گئے۔ جب سمندر پر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کوئی شخص ہے جو اس سمندر کی گہرائی میں جائے؟ کہاں جائے؟ گہرائی میں جائے، اور ایک کبہ ہے اس کے اندر۔ کیا ہے؟ کبہ، جیسے آپ دیکھیں مزار کے اوپر وہ گنبد بنا ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھو گاؤں کے اندر ڈولی بنی ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور اوپر کیا؟ اسی طرح ایک کبہ ہے، وہ جائے اور لے کر آئے۔ ایک جن نے کہا حضور میں لے کر آتا ہوں، میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ وہ جن گیا لیکن تہ تک نہیں پہنچ سکا، تھک گیا، واپس آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی حضور بس میری طاقت اتنی تھی۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی تہ تک پہنچے؟ حضرت آصف برخیہ کھڑے ہو گئے، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہوا، جو تخت لے کر آئے تھے۔ ان کا حضور میں لاتا ہوں اور آپ کی آنکھ چمکنے سے پہلے وہ گنبد لے کر آ جاؤں گا۔ گئے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ جس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے نا، سن لو، اللہ پاک کا ہر چیز اسے عطا کرتا۔ شرط یہ ہے وہ حلال کو حلال جانتا ہو، حرام کو حرام جانتا ہو، دین پر چلنے والا ہو، بس پھونک لگا دے اللہ کام کر دیتا۔ تو میں نے عرض کیا وہ گئے اور ایک وہ گنبد جو تھا وہ لے آئے۔ جب لے آئے تو اس میں کون تھا بھائی؟ اس میں ایک شخص بیٹھا تھا، سفید داڑھی تھی۔ کیا تھی؟ ساتھ اس کے مختلف اقسام کے پھل پڑے تھے، جنتی پھل تھے۔ اس بابا جی سے پوچھا بابا جی کب سے یہاں پر ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو کئی 100 سال گزر گئے۔ کئی 100؟ کہا یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پہلے لوگوں کی عمریں ویسے ہی زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگے میں عبادت کرتا ہوں، وہ جنت سے پھل بھیجتا ہے، میں عبادت کرتا ہوں، وہ اپنی قربت دیتا ہے۔ کہنے لگے یہ سمندر کی تہ میں کیسے پہنچ گئے؟ اور وہ اس کی کھڑکیاں کھلی تھی، وہ جو گنبد تھا نا اس کی کھڑکیاں کھلی تھی، لیکن ایک بھی بوند پانی کے اندر نہیں آ سکتی، ایک قطرہ بھی پانی کے اندر۔ واٹر پروف تھا، یعنی کہ لگا کوئی دروازہ نہیں لگا، شیشہ نہیں لگا ہوا۔ تو وہاں بیٹھا ہے، فرمایا تم کب سے ہو؟ کہا جی کئی 100 سال گزر گئے۔ پانی اندر کیوں نہیں آتا؟ یہ پھل کدھر سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ اللہ۔ کہا یہ مقام کیسے مل گیا؟ کہنے لگے اگر چاہوں تو 1 سیکنڈ سے پہلے باہر آ جاؤں، جب چاہوں نیچے چلا جاؤں، یہ اللہ نے مجھے کرم کیا ہوا۔ کہا یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے کیا بتاؤں، بڑی عبادت کی، بڑی ریاضت کی، ہاں جی، چاہتا تھا قربت ملے، معرفت ملے، پردہ ہٹ جائے، پردہ نہیں ہٹا۔ پردہ ایک دن ماں جو تھا وہ بلایا، ماں نے، والدین بوڑھے تھے اور باپ نے بلایا، وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جی رات کا وقت تھا، جو انہوں نے مانگا میں نے خدمت، ساری زندگی خدمت کرتا رہا۔ جب ماں اور باپ کی آخری وقت آیا نا تو ماں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا پتر، یہ میرا بیٹا بڑا وفادار ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اور باپ نے کہا باری تعالیٰ یہ بیٹا میرے ساتھ بھی بڑا حسن سلوک کرنے والا ہے، محبت کرنے والا، اس کو وہ مقام عطا فرما عبادت کا جو نبیوں میں خاص بندوں کو تو نے عطا فرمایا ہو، اور ایسی جگہ پر پہنچا دے عبادت کے لیے
جہاں شیطان بھی نہ پہنچ سکے. فرمایا اس دن وہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ پاک نے یہ معرفت دے دی. اگر پانیوں کی تہ میں چلا جاؤں تو تب بھی حفاظت میں ہوں، کیونکہ ماں کی دعائیں اور باپ کی دعائیں ساتھ ساتھ ہیں. ماں کی دعائیں اور باپ کی دعائیں. تو میں نے آپ کو کہا آپ ولیوں کی فہرست نکال لیں، بابا فرید کو پڑھ لیں، خواجہ معین الدین کو پڑھ لیں، حضرت خواجہ حسن بصری کو پڑھ لیں، حضرت بختیار کاکی کو پڑھ لیں، حضور غوث اعظم کو پڑھ لیں، حضرت اویس کرنی کو پڑھ لیں. جس کو مقام ملا، مقام اللہ نے دیا، محبت رسول نے دیا، لیکن خاص مقام جو تھا وہ اویس کرنی کو بھی ماں کی خدمت نے دیا تھا. ماں کی خدمت میں. اب آخری بات، ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا مسجد میں بھی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، چند منٹوں کی بات ہے. گھڑی وہاں پہنچ گئی جہاں کا ٹائم ملا تھا، تھوڑا سا باقی بس اسی میں انشاءاللہ پورا کر لیں گے. ایک شخص جو بلخ کا رہنے والا ہے، ہارون اس کا نام ہے. کیا نام ہے جی؟ شراب پیتا ہے، نشے میں دھت رہتا ہے، اس قدر بدکار ہے کہ کوئی بدکاری ایسی نہیں جو اس نے نہ کی ہو. اب کیا ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، ماں روٹیاں تندور پہ لگا رہی ہے، عصر کا ٹائم ہے جی. کون سا ٹائم ہے؟ عصر کا ٹائم ہے. وہ شراب میں دھت ہے ہارون، اور آ کر کہتا ہے ماں مجھے روٹی دو. اس نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پہلے بھی تجھے کہتی تھی شراب چھوڑ دے، جوا چھوڑ دے، گندے کام چھوڑ دے، چل میں تجھے لے چلتی ہوں کسی اللہ والے کے پاس، اللہ کے نیک بندے کے پاس، تیرے لیے دعا کراتی. وہ مانتا نہیں تھا، اس نے کہا نہیں مجھے روٹی چاہیے، جلدی کرو. ماں نے انکار کیا، اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ماں کو زور سے دھکا دیا. آگے روٹیاں لگا رہی تھی، تندور تھا، وہ تندور میں گر گئی. اب یہ نشے میں دھت تھا، اسے نہیں پتا چلا کیا ہوا، شور مچ گیا، لوگ آ گئے، اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا. کمرے کے اندر ماں کو باہر نکالا، وہ کوئلہ بن چکی تھی، جل چکی تھی. جنازہ ہو گیا، قبر میں دفن کر دیا. اگلے دن دوپہر کے وقت وہ اٹھا، نشہ اترا اس کا، باہر آواز دینے لگا ماں ماں کدھر ہو. بیوی جو تھی وہ کپڑے اکٹھے کر رہی تھی. اس نے کہا بدبخت، ماں کو تو نے دھکا دیا تھا اور وہ تندور میں گر گئی تھی، وہ تو جل کر راکھ ہو گئی، وہ تو مر گئی. بدبخت تو ماں کا قاتل ہے، میں ایک منٹ بھی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے تو پتہ ہی لگا، میں نشے میں تھا. اس نے کہا بدبخت یہ ہاتھ دیکھ، اس ہاتھ کے ساتھ تم نے ماں کو دھکا دیا تھا. رونے لگا، چیخنے لگا، ندامت ہونے لگی. اندر گیا، کلاڑا اٹھا کر لایا، کوئی اوزار ٹوکا اٹھا کر لایا، جس ہاتھ سے دھکا دیا تھا اس ہاتھ کو کاٹ دیا. اس ہاتھ کو لوگوں نے پکڑا، حکیم صاحب کے پاس لے گئے، خون جو تھا وہ روکا. اب رونے لگا، ہر ایک کے پاس جانے لگا، علماء کے پاس جانے لگا، میں ماں کا بے ادب ہوں، قاتل ہوں، یار مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ہر ایک نے کہا جو ماں کا گستاخ ہو، باپ کا گستاخ ہو، والدین کا گستاخ ہو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. سب سے بڑی نیکی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اللہ کی توحید اور رسالت کے بعد سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، بندہ نمازی بھی اور روزہ دار ہے، استغفراللہ، ماں کا بے ادب ہے، ماں کا گستاخ ہے. کچھ نہیں ملتا لوگوں، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز اس شخص کی قبول نہیں ہے جو ماں اور باپ کا گستاخ ہے، جو ماں اور باپ کا. اس نے کہا ایک ہی حل ہے. جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا، کہنے لگا میں مکہ جاتا ہوں حرم شریف میں، پھر مدینے جاتا ہوں، وہاں جا کر معافی مانگتا ہوں. گیا، جا کر حج کیا. کیا کیا؟ بولو ذرا، کیا کیا؟ وقت قریب آ گیا، واپس آیا. 40 سال گزر گئے، ہر سال حج کرنے جاتا، پیدل جاتا، سجدے کرتا، طواف کرتا، روتا، گڑ گڑاتا، حضور کی بارگاہ میں جاتا، عرض کرتا حضور ماں کا قاتل آیا ہے، حضور کرم ہو جائے، معافی ہو جائے. کتنے سال گزر گئے جی؟ کون اس کو بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ 40 سال جب ہو گئے تھے میں بھی حج کے لیے گیا. جب حج کیا نا تو رات کو دعا کی کہ مولا سب لوگ تیرے مہمان ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں, باری تعالیٰ مجھے بتا تو صحیح, کرم فرما دے کس کا حج قبول ہوا اور کس کا حج قبول نہیں ہوا. کہتے میں نے استخارہ دعا پڑھی اور سو گیا. جب سویا نا تو فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ہر ایک کا حج قبول ہو گیا, ہر ایک کا حج قبول ہو گیا, لیکن ایک شخص ہارون برخی ہے جس کا حج قبول. وہ کہتے میری آنکھ کھلی. اب وہاں جو خیمے لگے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, جو حج کے عمرہ کیا جنہوں نے, جو حج کے خصوصاً یہ دن جب آتے ہیں حج کے دن تو خیمے الگ الگ ہوتے ہیں, ہر شہر کے, ہر پاکستان کے, جو بھی جاتا ہے علیحدہ علیحدہ خیمے لگائے جاتے ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا جہاں وہ بلخ کے لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا تم میں ہارون کون شخص ہے؟ ہارون کس کا نام؟ انہوں نے کہا جی بڑا نیک بندہ ہے, اتنی داڑھی رکھی ہوئی تھی, زلفیں رکھی تھی, امامہ سر پر تھا, سفید کپڑے تھے. انہوں نے کہا جی وہ کسی سے ملتا نہیں ہے, 40واں حج ہے اس کا. کتنا حج ہے بولنا ذرا. ان کا خیمہ کدھر ہے اس کا؟ کہنے لگے کہ یہ سارے جو ہے نا خیمے لگے ہوئے, ان خیموں میں اس کا خیمہ نہیں ہے, وہ پہاڑ کی دوسری طرف لگا کر رکھتا ہے تاکہ کوئی ملے نہ آ کر, وہ تنہائی میں عبادت کر سکے. اور 40 سال ہو گئے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, اس نے زنجیریں پہنی ہوئی ہیں, یہاں محراب پڑا ہوا ہے, رو رو کر آنکھوں پر نشان پڑ گئے ہیں. چہرہ دیکھا, چہرہ اس کا دیکھ کر میں نے کہا 40 حج ہیں اس کے. کہتے ہیں اس نے میری طرف یوں دیکھا اور دیکھ کر کہا تم عبداللہ بن مبارک ہو نا؟ پہلے جانتا نہیں تھا, چہرہ دیکھ کر 40 سال جو ہو گئے تھے کچھ تو ملا تھا, لیکن ایک پردہ تھا جو رکاوٹ تھی. کہا تم عبداللہ بن مبارک ہو؟ کہ جی عبداللہ بن مبارک ہو. کہتا ہے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا, اور بتا دیتا ہوں تم نے کیا خواب دیکھا. کہتے ہیں تم نے دیکھا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. آپ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ یہ سارا کچھ جانتا ہے, سارا کچھ ہی علم ہے, تمہیں یہ خواب آیا ہے نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہنے لگا رب کعبہ کی قسم 40 سال ہو گئے جب حج کرتا ہوں, آخری رات آتی ہے, کسی ایک نہ ایک اللہ کے ولی کو, اللہ کے نیک بندے کو خواب آتا ہے ہر سال, بتایا جاتا ہے کہ ہر ایک کا حج قبول ہے لیکن میرا حج قبول نہیں ہوا. آپ فرمانے لگے بتاؤ کیسے ہو یہ سارا, یہ تیرا ہاتھ کیسے کٹا؟ کہنے لگا اس ہاتھ سے میں نے ماں کو دھکا دیا تھا, ماں مر گئی, جل گئی, کوئلہ بن گئی, راکھ ہو گئی اس کی. میں اتنا بڑا بدبخت تھا کہ صبح تک سویا رہا. اگلی دوپہر میری آنکھ کھلی, میں نے پتہ کیا, اس نے پوری آگے بات بتائی کہ میں نے پھر آخری یہ کیا کہ میں آ کر مکہ آیا اور ہر سال آتا ہوں, ہر سال ایک کسی کو خواب ضرور آتا ہے. برباد ہو گیا, لٹ گیا, میرے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں تو واقعی بدبخت ہے, واقعی بدبخت ہے, میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. اور وہاں سے چل دیے. اور میں اگلی رات پھر خواب آیا, اگلی رات پھر خواب آیا. فرماتے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا عبداللہ بن مبارک میرے بندوں کو میری رحمت سے کب سے تو نے دور کرنا شروع کر دی, کب سے دور کرنا شروع کر دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی, وہ جو آواز آ رہی تھی کہ میں نے جو سنا تھا, جو پڑھا تھا, جو مجھے دکھایا گیا کہ اس کا حج نہیں, میں تو اسی کے بعد اس کے بارے میں ہی کہا نا, تو باقی واپس آ جانا, وہاں پر نہ بیٹھنا اس کے پاس. یہ تو ہے نا کہ میں وہاں بیٹھتا, لیکن میری نیت یہ نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ عاطف غیب سے آواز آئی, اسے کہہ دو ماں ماں ہوتی ہے, باپ باپ ہوتا ہے, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, اور ہر ایک پر کرم کرتا ہوں, ہر ایک کو معافی دے دیتا ہوں. لیکن چند لوگ ایسے ہیں وہ لیلۃ القدر کو جاگیں تب بھی دعا قبول نہیں, شب برات کو جاگیں تب بھی دعا قبول نہیں, وہ مکہ پاک چلے جائیں تب بھی دعا نہیں قبول کرتا, اور وہ مدینہ پاک چلے جائیں ان کی دعا قبول نہیں کرتا. کب تک؟ جب تک وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لے.
جب تک وہ اپنے والدین سے اچھا، پھر کیونکہ وہ رحمت اللہ عالمین محبوب کو بنا کر بھیجا ہے، اور خود کیا ہے رب العالمین فرماتے ہاتف غیب سے آواز آتی، جا اسے کہہ دو جو تیری ماں مر گئی تھی، قبر تو تجھے معلوم ہے نا، قبر تو تجھے، جب ماں اور باپ زندہ ہوتے ہیں جو کرم جو عطا ان کے چہرے تکنے سے ملتی ہے کہ حج کامل کا ثواب ملتا ہے، مرنے کے بعد جب قبر کی زیارت کرتے ہو تب بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، جب حضور نے فرمایا کہ جس نے ماں کی زیارت کی اور باپ کی زیارت کی اسے کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول رونے لگے، حضور میری ماں بھی فوت ہو گئی، میرا تو باپ بھی فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کی قبروں کی زیارت کر لو، جو قبر ہوتی ہے اللہ کے ولی کی قبر بھی زندہ ہوتی ہے، نبی کی قبر تو وراء الورا، وہ تو ریاض الجنہ ہوتی ہے، اور ماں باپ اگر گناہگار بھی ہے نا، گناہگار فوت ہو گئے تو پھر بھی ان کی قبر بیٹے کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے جیسے محترم اور مکرم جگہ پر بندہ جاتا ہے۔ فرمایا جاؤ ماں کی قبر پر جا کر معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ دوستو آپ نے دیکھا، کیونکہ وقت کم تھا میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھا، جب تک والدین راضی نہیں تب تک معافی اللہ پاک ہمارے محترم بزرگ حاجی محمد حسین صاحب اور خصوصاً آج والدہ کا یہ 6 ماہ کا ختم ہے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے۔ آپ کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے مومن مر گئے؟ وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، وہ قید سے چھوٹے اپنے، کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ صبح و دوام زندگی، ادھر پہنچو گے تو پتہ چلے گا۔ موت ان کی ہوتی ہے جن کا تعلق ٹوٹ جائے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تجھ سے یار پھرتے ہیں در بدر بخار پھرتے ہیں۔ ماں باپ کا ادب کریں، نماز پڑھیں، حضور پر درود بھیجیں۔ اللہ پاک جناب محترم حاجی محمد حسین صاحب اور ہماری والدہ جو ہے ان کے اپنے چودھری صاحب برادران کی، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ہر سال دیکھیں یاد کرتے ہیں تو یقیناً وہ خوش ہوتے ہیں، اگر وقت ہوتا تو یہ بھی بتاتا، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی مصطفیٰ